اللہ اپنے اس کلام میں بات تو مصطفیٰ سرکار سے کر رہا ہے، مگر بات پنجتن کی کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد۔ ارشاد ہو رہا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ اے میرے حبیب، علم آ جانے کے بعد، آپ کی طرف سے معلومات فراہم کر دینے کے بعد، آپ کی طرف سے علم دے دینے کے بعد، آپ کی جانب سے دلیلیں فراہم کر دینے کے بعد بھی اگر کوئی کٹ حجتی کرے، کوئی زدم زدہ کرے، کوئی بحثم بحثی کرے، کوئی بات نہ مانے، دلیل نہ رکھتا ہو مگر دلیل مانتا بھی نہ ہو، بابا جیو، جس کے پاس دلیل نہ ہو اور وہ دلیل نہ مانتا ہو، ایسے آدمی سے پھر بات یہ ہونی ہے کہ کردار کا مقابلہ کریں گے، جیسے مباہلہ کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ بابا، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بابا۔ علم آ جانے کے بعد پہلا ہی مرحلہ بیان کا ہے کہ جہاں علم آ جائے، جہاں دلیل آ جائے، پھر وہاں بحث نہیں ہوتی، بابا وہاں بات کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہم ایک مدت سے ایک جدوجہد کر رہے ہیں کہ یا دلیل دو یا دلیل لو۔ جیو، سبحان اللہ۔ وہ یہ جو فارمولہ ہے نا، یا دلیل دو یا دلیل لو، ہم ایک مدت سے جدوجہد کر رہے ہیں کہ یا ہم سے دلیل لو کے بعد از نبی علی افضل ہے، جیو بابا، واہ، یا ہمیں دلیل دو کہ کوئی اور جیو افضل ہے۔ جیو جیو، مثلا ایک مثال یہ ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو بات ہونی چاہیے دلیل سے، ہم سب کو ابناء الدلیل ہونا چاہیے، ہم سب کو نحن ابناء الدلیل، ہم دلیل کے آگے ہتھیار ڈالنے والے ہیں، ہم ساری باتیں ختم کر دیں گے، خاموشی اختیار کر لیں گے اگر ہمیں کوئی دلیل دے دے۔ بے شک، یعنی یہ فارمولہ، یہ قاعدہ سب کے لیے ہونا چاہیے، یعنی ہر شخص اسی جذبے کے تحت اور اسی فکر کے ساتھ زندگی گزارے، یا دلیل دے یا دلیل لے۔ بے شک، دلیل کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے جو بھی طریقہ اپنایا جائے اسے دلیل کہا جاتا ہے۔ کبھی وہ علمی لفظی ہوتی ہے دلیل، کبھی وہ عملی اور کردار کی صورت میں دلیل ہوتی ہے، اور دلیل تو دلیل ہوتی ہے، کبھی ایک لفظ سارا مسئلہ حل کر دیتا ہے، اور کبھی پوری کتاب لکھنا پڑتی ہے، بے شک، کبھی عشروں کے عشرے خطاب کرنا پڑتے ہیں، بابا کبھی سالوں محنت کرنا پڑتی ہے تب جا کر دلیل بنتی ہے، اور کبھی قرائن اور شواہد دلیل ہوتے ہیں۔ یہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں وہ چہرے جنہیں آج دن میں نے ڈسٹرکٹ کورٹ میں ان کو قریب سے دیکھا، تو ان کا تو کام ہی دلیل دینا ہے جیو، اور دلیل لینا ہے، اور پھر دونوں دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک تیسری شخصیت ہوتی ہے جو یہ طے کرتی ہے کہ کس کی دلیل مضبوط ہے، بے شک، جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ جج ہیں، یہ قاضی ہیں، یہ جسٹس صاحب ہیں، یہ طے کریں گے کہ دونوں نے دلیلیں دی ہیں کس کی دلیل مضبوط ہے۔ تو یہ ایک کیفیت ہے۔ اس ماجرا میں بھی معاملہ کچھ یہی تھا، مسیحی کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور سرکار کہہ رہے تھے نعوذ باللہ۔ جیو، سرکار فرما رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے مگر عیسیٰ جل جلالہ نہیں ہے، جیو جیو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے مگر حضرت عیسیٰ جل جلالہ نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے ہے، اور یہ ہر محترم وہ بھی جسے اللہ نے محترم بنایا۔ مگر بحث بڑھتی چلی گئی، اور انہوں نے دلیل دی تو یہ دی کہ کیونکہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں تھے، باپ نہیں تھے، وہ صرف ماں سے دنیا میں آئے، تو سرکار نے
جو گفتگو رہی ہے اس میں سے کچھ حصہ میں اپنے ان جوانوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جہاں میں ایک جواب تو نغزی دیا اور ایک جواب حلی دیا۔ نغزی جواب سرکار نے یہ دیا کہ اگر یہ دلیل بن جائے کہ جس کا باپ نہ ہو اور وہ بغیر والد کے صرف ماں کے ذریعے دنیا میں آیا ہو تو اسے تم اللہ کا بیٹا کہو گے، تو آدم کے تو ماں بھی نہیں تھی، باپ بھی نہیں، واہ جیو، آدم علیہ السلام کے تو نہ باپ تھا نہ ماں ہے۔ آدم علیہ السلام کے تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا، تو حضرت آدم کے لیے تمہارا کیا نظریہ ہے؟ جیو، تم حضرت آدم کے لیے تو یہ بات نہیں کر رہے۔ پھر جو دوسری گفتگو ہوئی وہ یہ کیونکہ حضرت عیسیٰ نے اپنی ماں کی گود میں، والدہ گرامی کی گود میں، علیہ السلام کی گود میں کہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن ہے نا یہ، قرآن کی زبان میں فضیلتوں میں پہلی فضیلت عبدیت ہے، ورنہ وہ چاہتے تو کہتے تھے کہ میں جعلنی نبیا آتانی الکتاب انی عبداللہ، وہ چاہتے تو انی عبداللہ کو بعد میں بولتے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا یہ پہلے کہتے تھے، لیکن انہوں نے پہلا جملہ یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو بندگی کا تذکرہ پہلے ہے۔ میں اور آپ بھی جب سرکار کو یاد کرتے ہیں ہر نماز میں، جب ہم نبی کو یاد کرتے ہیں ہر نماز کے کمال پر، تشہد اور سلام نماز کا کمال ہے، نماز خود معراج ہے اور نماز کی معراج مصطفیٰ سرکار کو سلام کرنا ہے۔ تو جب ہم سرکار کو سلام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم وہاں بھی پہلے عبدہ کہتے ہیں وَرَسُولُهُ بعد میں کہتے ہیں، یعنی سرکار کی عبدیت کا تذکرہ پہلے ہوتا ہے اور سرکار کی رسالت کا تذکرہ بعد میں ہوتا ہے۔ عبدیت اور رسالت میں ایک موٹا سا فرق یہ ہے کہ جب یہاں سے وہاں کا تعلق دکھایا اور بتایا جائے تو اسے عبدیت کہا جاتا ہے، اور جب وہاں سے یہاں کا تعلق دکھایا جائے تو اسے رسالت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار وہاں سے یہاں آئے ہیں یہ سب سے بڑی فضیلت ہے، یا یہاں سے وہاں گئے ہیں یہ اس سے بڑی فضیلت ہے؟ حضرت کا مقام عبدیت مقام رسالت سے بڑا مقام ہے، بے شک، تبھی ہم اسے پہلے ذکر کرتے ہیں۔ یہاں سے وہاں جانا معراج، وہاں سے یہاں آنا رسالت۔ معراج کس چیز کی ہوئی ہے؟ جیو، معراج رسالت کی نہیں ہوئی ہے، عبدیت کی، معراج عبدیت کی ہوئی ہے۔ واہ واہ، کیا بات، بھئی بات آ گئی ہے تو میں اس موضوع کو یہاں کسی منزل تک ضرور لے کے جاؤں گا۔ بے شک، میرا اس وقت کا عنوان نہیں تھا کہ میں معراج پڑھوں، لیکن آپ کی شاداب سماعتیں بیدار، آپ کے ذہن ہائے عالیہ مجھے آمادہ کر رہے ہیں کہ میں اس منزل پہ تھوڑی دیر رکوں۔ سرکار کا معراج پہ جانا فضیلت ہے، ہاں قرآن میں بیان ہوا ہے، اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ سرکار کا معراج پہ جانا فضیلت ہے، یا یہ فضیلت ہے کہ سرکار یہاں رہے؟ میں لفظ بہتر کرتا ہوں، وہاں جانا بڑی بات ہے یا یہاں رہنا بڑی بات ہے؟ سرکار وہاں گئے ہیں یہ سرکار کی ایک بڑی عنوان فضیلت، مگر بھائی وہ تو جگہ تھی ہی انہی کی۔ کیا بات، نعرہ حیدری، جیو جیو۔ سرکار اگر معراج، اچھا 100 سے زیادہ معراجیں تو علامہ مجلسی نے لکھی ہیں، سرکار کو ایک دفعہ معراج پہ تو نہیں گئے، جیو، 100 سے زیادہ معراجیں سرکار کو ہوئی ہیں۔ بے شک، یہ جو جس معراج کا قرآن میں ذکر ہوا ہے یہ آفیشل سفر تھا، کیا بات، کیا بات، یہ سرکاری سفر، جیو جیو، جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے، جب چاہتے تھے نبی معراج پہ چلے جاتے تھے، جیو جیو، جسے علامہ ذیشان درجوادی نے کلیم الہ آبادی کے لقب سے وہ تخلص کرتے تھے، انہوں نے معراج پہ کلام لکھتے ہوئے 2 مصرے ان کے مجھے یاد آ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج،
سبحان اللہ صلوات پڑھے سرکار کی ذات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ بہت خوب. وہاں جانا جہاں کمال ہے اس سے کم کمال نہیں ہے نبی کا یہاں رہنا. بے شک. یہ تو تھے ہی وہاں کے بھائی, واہ تو وہاں کے تھے. یہاں تو انہوں نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ آ گئے, واہ بے شک. اور انہیں زمین پر بھیجنا تھا تبھی تو اللہ نے پہلے آدم کو بھیجا ہے, نوح علیہ السلام کو بھیجا, انبیاء کرام کو بھیجا تاکہ انہیں بھیجنے کا ماحول بنایا جائے. واہ جی واہ. توجہ میرے ساتھ ہے. ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ تلاوت. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس سے بہتر و بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد اس سے بھی محمد. بہتر و بلند صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. میرے ساتھ ہیں آپ. ماشاء اللہ. بات تھوڑی سی اور آگے بڑھے. بے شک. میرا دل کہہ رہا ہے کہ معراج سے متعلق ایک الجھن جو کسی بچے کے ذہن میں ہو سکتی ہے اسے دور کیا جائے. ماشاء اللہ. اور وہ الجھن یہ ہے کہ معراج ہوئی کہاں تھی. سبحان اللہ. قرآن نے نبی کو بلند ترین مقام پر معراج میں بتایا ہے. واہ واہ. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ. میرا نبی سب سے بلند مقام پہ تھا, سب سے بلند مقام پہ سرکار تھے. عند سدرۃ المنتہا, واہ. جو سدرۃ المنتہا ہے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. میرا نبی اتنا قریب آ گیا تھا, جب کہا نا اور قریب اور قریب, قریب اور قریب, واہ واہ. میرا نبی اتنا قریب آ گیا تھا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. یو. اچھا آیت یہاں پوری نہیں ہے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ یہاں رکی نہیں ہے آیت, نہیں. اور ادنا بھی ہے. ہاں. اگر آیت یہاں رک گئی ہوتی نا تو مسلمان بڑے حضرت ہیں, کیا بات ہے. یہ کہتے کہ 2 فٹ کا کمان ہوتی ہے, ہاں 1.5 فٹ کی کمان ہوتی ہے. جی. بہت زور ماری ہے تو 3 فٹ کی کمان ہوتی ہے, بہت چھوٹا کیجئے تو 1 فٹ کی کمان ہوتی ہے. تو یہ مسلمان نبی کی حد بتا دیتا. جیو. واہ واہ واہ. جیو. کہتا کہ ایک کمان کا 1 فٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا, واہ 2 فٹ کے فاصلے رہ گئے تھے, 3 فٹ کے فاصلے رہ گئے تھے. مسلمان نبی کی حد بتا دیتا. واہ واہ. جسے خود اپنی حد کا پتہ نہیں ہے وہ نبی کی حد بتاتا ہے. واہ واہ. کیا بات. واہ. یہ ایسا ہے کہ یہ پھر کہتا ہے کہ اتنے فاصلہ رہ گیا تھا, یہ ہے نبی کی حد. قرآن نے کب کہا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ ادنا. واہ واہ. ادنا. اس سے بھی کم, اس سے بھی کم کو بتاؤ کتنا کم. جیو. جیو. واہ ہمیں سوچنے سے روک دیا. واہ. تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس سے بھی کم کی کوئی تعین کرو کہ اس سے بھی کم کتنا. واہ. میں جانتا ہوں میرے نبی کی کیا حد ہے. اللہ کہتا ہے. نبی جانتے ہیں کہ ان کی کیا حد ہے. جیو. مسلمانوں کو حق نہیں دیا کہ نبی کی حدیں بتائیں. واہ. تمہارا کام ہی نہیں ہے کہ میرے نبی کے معاملات میں اور میرے معاملات میں دخالت ہو. بے شک. لہذا اللہ نے اپنے نبی کی حد نہیں بتائی اور خود نبی نے بھی اپنی حد نہیں بتائی. واہ. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے. ماشاء اللہ. اللہ نے او ادنا کہہ کر نبی کی حد نہیں بتائی اور نبی نے بھی اپنی حد نہیں بتائی. دلیل دوں نبی نے حد کیوں نہیں بتائی, کیسے نہیں بتائی. نبی نے اپنے حد نہیں بتائی. ہر نبی نے اپنی امت کی جانب سے دی گئی اذیتوں پر بددعا کر کے اپنی حد برداشت کو بتایا. ہاں کیا بات. کیا بات. کیا بات. واہ واہ. میں جیو 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 جیو. ہمارے نبی نے سب سے زیادہ اذیتیں اٹھائیں ہاں. مگر کبھی بددعا نہ کر کے اپنی حد نہیں بتائی. جیو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. کیا بات. کیا بات ہے بھائی, کیا بات. بہت بڑی دلیل. واہ واہ. یا رسول اللہ. یا علی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا کہنے. واہ واہ. کیا بات. یا علی مدد. واہ واہ. کیا بات. اللہم
اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما اودی نبی قط کما اودیت، میرے نبی فرماتے ہیں کسی نبی کو ایک صلوات پڑھ لیں گے محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا. خود بے فرمائیں، شک بے شک. سرکار کا فرمان سنا رہا ہوں، کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا اکیلے مجھ مصطفیٰ کو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا. جی مگر بد دعا نہیں کی، جن کی وجہ سے ایک سبب تھا نا ہجرت کا، آئے دن تنگ کرتے تھے، آئے دن توہین کرتے تھے. جی انہیں مکہ نہیں چھڑوایا نبی نے. قربان جائیں رحمت للعالمین پر. سبحان اللہ. خود مکہ چھوڑ دیا. انہیں نہیں چڑھایا. کیا مسئلہ تھا سرکار کے لیے؟ کیا بات تھی سرکار کے لیے؟ جی ساری کائنات جس کی جوتیوں کے نیچے ہو. سبحان اللہ. بھائی جب معراج پر گئے تھے تو سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جوتیوں سمیت گئے تو خیال آیا کسی سے جوتیاں اتروائی تھی میں بھی اتار دوں. کیا بات. اللہ نے کہا میرے نبی جوتیاں سمیت آؤ. تو آپ معراج پہ جوتیوں سمیت گئے ہیں جسے اللہ کہتا ہے سب سے بلند مقام. تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا، جب سب سے بلند مقام پہ جوتیوں سمیت تھے تو ساری کائنات نبی کی جوتیوں کے نیچے ہے. بے شک بے شک. کسی کی کیا حیثیت ہے نبی کے مقابلے میں؟ کسی کی کیا حیثیت ہے؟ واہ واہ. لیکن انہیں مکہ نہیں چھوڑایا، خود چھوڑ دیا. کیا بات. میں ان بچوں جوانوں سے تو کچھ کہہ سکتا ہوں نا، بڑوں کو اس سے تو دعا چاہیے. بسم اللہ. تھوڑی سی عادت بناؤ کرسی چھوڑنے کی. ہاں واہ واہ. یہ جو ایک مزاج ہمارے ہو گیا ہاں کہ بس جو بیٹھ گیا وہ کہتا ہے جی میں نہیں چھوڑوں گا، یہ چھوڑے تو چھوڑے. ہاں کیا بات ہے. یہ جو کرسی نہ چھوڑنے کا ایک ہمارے یہاں ایک وبا ہے. اس سے کسی طرح بچے خود سے طے کریں کہ کبھی کبھی ہم استعفے بھی دیں گے، کبھی کبھی ہم کسی اور کے لیے اسپیس بھی دیں گے، کوئی اور آ جائے جو ہماری جگہ آ کر کام کرے. پیچھے ہٹنے کا جذبہ بھی ہو، مگر یاد رکھیے اونچی چھلانگ لگانے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد وعلى محمد. محمد وعلى محمد. سرکار نے خود مکہ چھوڑ دیا. انہیں نہیں کہا. واہ واہ. سیرت مصطفیٰ کا ایک پہلو ہے نا، جیو ایام بھی ربیع الاول ربیع الثانی کے جاری ہیں اور شہر بھی گجرانوالہ کا ہے اور ادارہ بھی المصطفیٰ 110 ٹرسٹ کا ہے، مرکز امام مہدی. ابھی تو ہم اس کی بنیادوں میں بیٹھے ہیں، معاملات تو آگے جانے ہیں. بے شک. اور پھر جناب ثاقب مصطفی کا شہر ہے. مجھے واقعی یہاں آنے کے بعد معلوم ہوا کہ کامیاب مبلغ، ایک مضبوط خطیب، واہ واہ. وہ بھی گجرانوالہ سے ہیں. یعنی مجھے یہاں کے ہوا. آپ سب کی سلامتی کے لیے، مولانا طارق جمیل کی سلامتی کے لیے، مولانا ثاقب مصطفی کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. آپ اس سے بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں. بات آگے بڑھے تھوڑی سی. سرکار نے مکہ چھوڑا مگر مکے والوں کو مکے سے نہیں نکالا. اس کا ایک روشن اور موٹا سبب یہ ہے کہ نبی ان کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، مارنا نہیں چاہتے ہیں. ہدایت دینا، ہدایت کے طریقے بھی مختلف ہیں. پہلے طے تو کریں کہ مقصد کیا ہے. مقصد مقابلے کا ہے یا ہدایت کا ہے؟ ہدایت کا ہے تو پھر اس کا طریقہ کچھ اور ہوگا. واپس چلے جائیے، صلح حدیبیہ ہو رہی، واپس چلے جائیے. واپس چلے جاتے ہیں. محمد رسول اللہ کاٹ دیجئے، محمد ابن عبداللہ لکھ دیجئے، علی کاٹ دو، علی لکھ دو. آئندہ سال اتنے لوگ آئیں گے، علی لکھ دو اتنے لوگ آئیں گے. ہمارا آدمی آپ کے پاس جائے گا، اسے آپ واپس کریں گے.
علی لکھ دو، مشرکوں کا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم اسے واپس کریں گے، ہاں ہاں آپ کا آدمی مسلمانوں کا ہمارے پاس آئے گا ہم نہیں دیں گے، صدقے۔ علی لکھ دو